آج کا ہمارا ناول ہے وفا کے رستوں پہ، جس کی رائٹر ہیں سمیرہ سرفراز۔ یہ ناولٹ ہے، یعنی بہت ہی شارٹ سٹوری ہے، تو آئی ہوپ کہ میں ایک ہی ویڈیو میں سارا ناول کور کر لوں۔ ناول کے بارے میں بات کی جائے تو ناول کی سٹوری بہت فنی ہے، انگیجنگ ہے، ایکسٹرا میلو ڈراما نہیں ہے، اور ناول ٹاکسک نہیں ہے، ایسا میں نے ریویو میں پڑھا ہے۔ سٹارٹنگ کے چند صفحات میں نے پڑھے ہیں اور مجھے لگتا ہے ناول فیملی بیسڈ ہے، تو شروع کرتے ہیں ناول کو۔ ماہد کی شادی کی بات کیا چلی، چھوٹی تائی نے پھر دل پکڑ لیا۔ خدا نہ خواستہ انہیں ماہد کی شادی کا نہ کوئی غم تھا نہ اعتراض، ان کا تو سدا سے ایک ہی دکھ تھا، ثانیہ کا کہیں رشتہ نہیں لگا۔ بھلا بتاؤ، یہ بھی کوئی دکھ کرنے والی بات تھی؟ بالکل یہی جملہ چھوٹے تایا نے کوئی 50ویں بار ان سے بولا۔ ہاں، آپ کو کیوں دکھ لگے گا؟ ابا میاں کے بیٹے جو ٹھہرے، جیسے انہیں ثانیہ کی کوئی عمر ہی نظر نہیں آتی، ویسے ہی آپ کو بھی نہیں دکھتا کہ اس سے چھوٹوں کی شادیاں منگنیاں اس چھت تلے کس دھوم دھام سے نپٹی جا رہی ہے۔ چھوٹی تائی پھپک کر روتی۔ وہ بیچاری سیدھی سادی عورت تھی، لڑنا جھگڑنا انہیں نہیں آتا تھا، بس سو سو رو کر ہی احتجاج ریکارڈ کروا دیتی، اور ابا میاں نے بھی ان کی پسپائی کا خوبی فائدہ اٹھایا تھا۔ ہر سال اس گھر میں کسی نہ کسی کا رشتہ طے ہو جاتا، منگنی کی مٹھائی بٹتی، شادی آنے بجتے، اور ہر بار چھوٹی تائی ابا میاں کے حضور من کر عرضی پیش کرتی۔ ابا میاں، ثانیہ ان سب سے بڑی ہے، آپ نے سب سے چھوٹی توقیر تک کا رشتہ پکا کر دیا ہے، آخر آپ ثانیہ کے لیے کیوں نہیں سوچتے؟ وہ روحان سی ہو جاتی، اور ابا میاں کا وہی صدا کا جواب تھا، کوئی عمر نہیں نکلی جا رہی، ثانیہ کی فکر چھوڑ دو چھوٹی دلہن، ان کا اطمینان قابل دید ہوتا۔ چھوٹی تائی شکل دیکھ کر رہ جاتی، بقول بڑے چاچو کے تیمور کے۔ خدا کی قسم، سارا قصہ چھوٹی تائی کی شرافت کا ہے، ان کی جگہ میری اماں ہوتی تو اس وقت ثانیہ آپی کے 2-3 بچے یہاں اچھلتے کودتے پھر رہے ہوتے۔ تیمور، بڑے چاچو کا چھوٹا سپوت، بقول چھوٹے چاچو کی اکلوتی دختر توقیر انوار کی۔ تیمور بھائی کی زبان گھر میں سب سے لمبی ہے، یہ تو اپنی بیوی کے بھی ساز بن جائیں گے، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتی۔ تیمور کی شعلہ بیانیوں سے پناہ مانگتی، مگر اس کے سوا گھر میں سب کو پتہ تھا کہ اس ساس نما شوہر کی بیچاری بیوی وہی غریب بننے والی تھی۔ اس کی کم عمری اور سادہ مزاجی کے سبب ابا میاں نے سخت تاکید کی تھی کہ اسے بالکل ابھی اس رشتے سے آگاہ نہ کیا جائے۔ یوں بھی وہ گھر میں سب سے چھوٹی تھی، نازک سی توقیر کا نام اتنا بھاری اور مردانہ کیوں تھا؟ تو اس کا سیدھا سا جواب یہ تھا کہ چونکہ وہ اپنی اکلوتی اماں کی اکلوتی بیٹی تھی، تو اسی حساب سے اپنی نانی کی اکلوتی نواسی بھی تھی، سو بڑے ارمانوں سے نانی اماں نے اس کا نام توقیر تجویز کیا تھا، اور یہاں بھی کسی کو اعتراض کی جرات نہ ہوئی کہ خیر سے توقیر کی نانی اور دادی آپس میں سگی خالہ زاد اور پکی والی سہیلیاں تھیں۔ نانی اماں کی وفات اس کی پیدائش کے اگلے ہی ماہ ہو گئی، سو اس غم میں اماں بھی یعنی دادی نے توقیر کا نام اپنی سہیلی کی نشانی کے طور پر بدلنے نہ دیا۔ اب تو خیر عرصہ ہوا، اماں بھی راہی عدم ہو چکی تھی۔ یوں بھی گھر میں سکہ ابا میاں کا چلتا تھا، سو وہ اب بھی سب کے سربراہ کے طور پر اس گھر میں موجود تھے۔ بات ہو رہی تھی ماہد کی شادی کی۔ ماہد بڑے چاچو کا بڑا بیٹا، تیمور کا بڑا بھائی تھا، گھر کے چند سلجھے ہوئے بچوں میں سے ایک۔ اس کا کرہ فال پھپھو کی بیٹی ماہا کے نام نکلا۔ دونوں کی ذاتی پسندیدگی ابا میاں کے زیرک نگاہوں سے بچ نہ سکی، لہٰذا انہیں سب کے سامنے شرمندہ کرنے کی بجائے سیدھے طریقے سے جائز بندھن میں باندھ دیا گیا۔ اس کے علاوہ بڑے چاچو کے سب سے بڑی اور اکلوتی بیٹی ہانیہ خیر سے 2 سال پہلے پیا دیس سدھار چکی تھی۔ چھوٹے تایا کی ثانیہ کے علاوہ ایک بیٹی اور تھی، جو پھپھو کے بڑے بیٹے ہارون سے بیاہ دی گئی تھی۔ ان دونوں سے چھوٹا ایک بیٹا تھا، جو فی الحال یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ ان سب سے پرے اس گھر میں ایک خاندان اس سب سے بڑے تایا اور تائی اماں کا بھی تھا۔ ان کے اکلوتے بیٹے فاران بھائی تاحال کنوارے تھے اور اکثر منظر عام سے غائب ہی رہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ سال پہلے جب وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنا اچھا خاصا کاروبار جما چکے تھے اور تائی اماں ان کے سر پر صحرا سجانے کی تیاریوں میں تھی، تب اچانک ایک دن خبر ملی کہ جس زمین پر فاران نے اپنی چھوٹی سی فیکٹری ڈالی تھی، وہ زمین ناجائز تجاوزات کی زد میں آ گئی تھی، سو فیکٹری بند کرنا پڑی۔ زمین چونکہ فاران نے اپنی نہیں لی تھی، لہٰذا وہ کسی قانونی معاملے میں نہیں گھسیٹے گئے، مگر نقصان بہرحال انہیں بھی خاصا ہوا۔ ان کا جمع جمایا کاروبار خطرے میں پڑ گیا، اور اس پریشانی میں وہ سب سے لا تعلق ہو گئے۔ ایسے میں شادی کا معاملہ از خود ہی ٹھنڈا پڑ گیا۔ کچھ عرصہ سوچ بچار کے بعد فاران نے اپنا بوریا بستر سمیٹا اور شہر چھوڑ گئے۔
कुछ दोस्तों की मावनत से एक दूसरी जगह वही काम फिर से शुरू किया और अल्लाह ने फिर बरकत डाल दी। रोज़गार की वजह से फ़रहान का ठिकाना भी बदल गया। सो अब वो महीने 2 महीने में एक चक्कर घर का लगा लेते थे। यंग पार्टी में से कोई नहीं जानता था कि फ़रहान भाई की शादी किससे होने वाली थी, क्योंकि ताई अमन ने सिर्फ शोशा छोड़ा था, बाकायदा बात करने की नौबत नहीं आई थी। लिहाजा घर में किसी को भी ठीक से इस बात का इल्म नहीं था, मगर तैमूर का पक्का यकीन था कि अब्बा मियाँ तो ज़रूर ही इस सारे मामले की खबर थी, क्योंकि उनकी मर्ज़ी और दखल अंदाजी के बगैर तो घर में खाना तक नहीं पकता था। तो फिर कैसे मुमकिन था कि सबसे बड़े और लाडले पोते की शादी का मामला उनसे मख्फी रहता। बात ठीक थी, मगर किसी बड़े से पूछने की हिम्मत बहरहाल उनमें से किसी में नहीं थी। फिर जिस तरह अब्बा मियाँ ने सानिया आपी के मामले में बेनियाजी तारीख कर रखी थी, वैसे ही फ़रहान भाई का नाम भी वो कभी नहीं लेते। मिलने जुलने वालों में ये बात अक्सर ही मौज़ूए गुफ्तगू रहती थी, मगर अब्बा मियाँ से बरह रास्त कोई भी कुछ न कहता। बस एक तैमूर ही था जिसे हर थोड़े दिन बाद फ़रहान और सानिया का गम सताता था। अब भी अपनी अम्मा मोहतरमा के पहलू में बैठी सानिया को देखकर उसकी ज़ुबान में खुजली हो गई। हाय सानिया आपी, काश मैं आपसे बड़ा होता तो आप जैसी लड़की को कभी हाथ से जाने न देता। उसकी बेपरगी उड़ाने पर बड़ी चची ने रच के उससे घूरा तो जोड़े पैक करती सानिया की हंसी छूट गई। हाँ, और आपकी लंबी ज़ुबान के जौहर देखकर सानिया आपी आपकी रोज़ मार लगाती। पास से गुजरती तौकीर ने फ़ौरन लुकमा दिया। इस बार तैमूर का कहका सबसे बुलंद था। बड़ी चची फिर सर नीचा करके मुस्कुरा दी। वैसे तैमूर, मुझे तो अब भी तुम्हारे मुस्तकबिल के आसार कुछ ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। सानिया ने दहलीज पार करती तौकीर को देख कर कहा। तैमूर फिर हंस दिया। छोड़ें आप भी, इसे तो ये सुनते ही हार्ट अटैक आ जाएगा। वो भी माँ के लिहाज किए बगैर बोला। अच्छा चुप, खबरदार, जो कभी इसके सामने ये शोशा छोड़ा, वक्त आने पर हम खुद बता देंगे। चची ने उसे घुरका। तो कब आएगा वो वक्त? वो फिर दूबदू बोला। चची ने सर पकड़ लिया। सानिया फिर हंस दी। देखो इस बेशरम को। वो उसका सर हिलाकर खुद उठ गई। चची का तो लिहाज कर लिया करो बेसब्रे। सानिया ने उसे आंखें दिखाई। वो बेपरवाही से हंस दिया। सानिया फिर जोड़ों के साथ मसरूफ़ हो गई। ये फ़रहान भाई कब आएंगे? 3 दिन बाद तो रस्में शुरू हो जाएंगी। उसे फिर फ़रहान का दौरा पड़ गया था। सानिया ने चौंक कर उसे देखा, जैसे उसे खुद ये ख्याल अभी आया हो। पता नहीं, उनके बारे में तो बस अब्बा मियाँ को ही ठीक से पता होता है। वैसे भी वो कौन सा हर तकरीब में शिरकत करते हैं। वक्त हुआ तो आएंगे, वरना नहीं। उसने लापरवाही से कहते हुए दुपट्टे की तह लगाई। वैसे सानिया आपी, आपको तो पता होगा कि ताई अम्मा ने फ़रहान भाई के लिए किस लड़की को पसंद किया था। तैमूर की रगे जासूसी फिर भड़क उठी। पता नहीं तैमूर, मैं उस वक्त कॉलेज में पढ़ती थी। फ़रहान भाई बहुत खुश रहते थे, हर वक्त अब्बा मियाँ से राज व नियाज में मसरूफ़ रहते और किसी से उनकी घर में इतनी बेतकल्लुफ़ी नहीं थी। मगर जब उनका बिज़नेस ठप हुआ, वो अचानक बहुत खामोश रहने लगे और फिर चले ही गए। ताया अब्बा ताई अम्मी ने पलट कर नाम नहीं लिया उनकी शादी का। मुझे तो लगता है वो लड़की फ़रहान भाई की अपनी पसंद थी और यकीनन उसने भी इनकार कर दिया होगा, वरना वो यूं शहर छोड़कर तो ना जाते। सानिया आज पहली बार तफसील से बोली थी। तैमूर भी ध्यान से सारी बात सुन रहा था। और आपसे क्या बैर है अब्बा मियाँ को? उसके अचानक इस सवाल पर सानिया का ध्यान टूटा। अल्लाह ना करे, मुझसे क्यों बैर होने लगा उन्हें? मुझसे तो वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। उसे बुरा सा मुंह बनाकर तैमूर को घूरा। फिर आपके लिए आने वाले हर रिश्ते को क्यों इनकार कर देते हैं वो? तैमूर आज सारे जवाब लेना चाहता था। मुझे अब्बा मियाँ पर भरोसा है, वो मेरे लिए जो बेहतर समझते हैं वही करते हैं। अम्मी को भी यही समझाती हूँ, मगर वो माँ हैं, उनसे मैं नहीं लड़ सकती। और रहा सवाल रिश्तों का, तो जब मुझे कोई जल्दी नहीं तो बाकी लोगों को क्या परेशानी है? जब अल्लाह ने लिखा होगा हो जाएगा। उसके लहजे का सुकून उसके अंदरूनी इत्मीनान को जाहिर कर रहा था। जब भी छोटी ताई ने उसे आवाज़ दी तो वो तैमूर से माजरत करती हुई चली गई। घर के दोनों बड़े कुंवारे हो न हो, इस बात का आपस में ताल्लुक़ ज़रूर है। तैमूर कमरे से निकलती सानिया को देख कर सोचा था। बन्नो री बन्नो मेरी चली ससुराल को, आँखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी कड़खानी दे गई। शादी के हंगामे शुरू हो चुके थे। पहला मायू फुप्पो के घर माहा का हो रहा था। वो सारी की सारी नंदे बनकर बरी लेकर आई थी और अब बहनें बनकर विदाई के गीत गा रही थी। माहा लेमन और आतिशी रंग के खूबसूरत फ्रॉक पजामे में बेहद प्यारी लग रही थी और मुस्कुरा मुस्कुरा कर सबसे मुबारकबाद वसूल कर रही थी।
ثانیہ بڑی چچی کے ساتھ مل کر سارا سامان سیٹ کر رہی تھی جو پھپھو کے فرمائش پر نمائش کے لیے پیش کیا جا رہا تھا کہ آخر ان کے سسرال والوں کو بھی پتہ چلے کہ ان کا میکا اور ان کی بیٹی کا سسرال کوئی کنگلا نہیں ہے۔ تائی اماں اور چھوٹی چچی کی طرح بڑی چچی بھی ثانیہ پر ہی انحصار کرتی تھی۔ ایک تو وہ بڑی اور سمجھدار تھی، پھر ہر ایک کی مدد کے لیے ہمہ وقت خود کو پیش کیے رکھتی تھی۔ کھانے پکانے سے لے کر دیگر معاملات تک میں اس کی اپنی خاص مہارت تھی اور اپنی نرم خوئی کے سبب وہ سب کی پسندیدہ ہستیوں میں شمار کی جاتی تھی۔ اس کے چہرے پر ہر وقت ایک نرم تاثر رہتا جس کے باعث گھر کا ہر فرد اسے بلا جھجک اپنے دل کی بات کہہ لیتا تھا۔ ابھی آسمانی اور سفید چکن کاری کے سوٹ پر دھانی رنگ کا دوپٹہ اوڑھے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ وہ سب میں منفرد لگ رہی تھی۔ اس کے نقوش تیکھے نہ سہی مگر رنگت خوب دمکتی ہوئی تھی جو اسے از خود ہی سب میں نمایاں کر دیتی تھی۔ تم ثانیہ ہو نا، عابدہ کی بھتیجی؟ وہ توقیر کے ساتھ کھڑی بری کے جوڑوں پر تبصرہ کر رہی تھی جب ایک خاتون نے اسے بازو سے پکڑ کر مخاطب کیا۔ جی، آپ پھپھو کی امریکہ والی نند ہے نا، فضیلہ آنٹی؟ وہ بنا گھبرائے پہچان کے مراحل طے کر گئی۔ واہ بھائی، تمہاری یادداشت کی تو داد دینی پڑے گی، میں کم و بیش 5 سال بعد پاکستان آئی ہوں۔ فضیلہ آنٹی حیران ہوئی تو ثانیہ دھیمے سروں میں ہنس دی۔ آج کل کیا کر رہی ہو بیٹا؟ فضیلہ آنٹی نے اسے ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں آنٹی، بس ماسٹرز کے بعد گھر میں ہی ہوتی ہوں۔ گھر کے مصروفیت ہی اتنی ہوتی ہے کہ کچھ اور کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ وہ حزب عادت اخلاق نبھانے لگی۔ کچھ فاصلے پر بیٹھی تائی اماں اور چھوٹی تائی بظاہر لوگوں سے مہوے گفتگو ہونے کے باوجود اپنے اپنے دھیان میں اسی طرف متوجہ تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ثانیہ فضیلہ آنٹی کو تائی اماں اور چھوٹی تائی کے پاس چھوڑ کر خود لڑکیوں کے جھنڈ کی طرف بڑھ گئی۔ اگلے دن ماہد کا مایوں تھا اور اس کے بعد بارات اور ولیمے کی تقریب۔ جہاں سب نے جی بھر کر انجوائے کیا، وہیں ہر تقریب میں ثانیہ کے لیے چھلکتا فضیلہ آنٹی کا خصوصی التفات بھی کسی کے نظروں سے پوشیدہ نہیں رہا تھا۔ ثانیہ فطرتاً گھلنے ملنے والی خوش مزاج لڑکی تھی، لہٰذا اس نے اس معاملے میں کبھی کچھ خاص محسوس نہیں کیا تھا، مگر گھر میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھی اور پھر وہی ہوا جو سب کے ذہنوں میں پک رہا تھا۔ ایک شام فضیلہ آنٹی عابدہ پھپھو کے ساتھ گھر پر ملنے آئیں اور جاتے جاتے اپنے بیٹے کا رشتہ چھوٹی تائی کو پیش کر گئیں۔ اس بار وہ ہو گیا تھا جو کبھی نہیں ہوا تھا، یعنی اس بار چھوٹی تائی نے ضد پکڑ لی تھی، ابا میاں کے سامنے اڑ گئی تھی۔ وہ کسی بھی طور پر یہ رشتہ گنوانے کے حق میں نہیں تھی۔ فضیلہ آنٹی ان کی دیکھی بھالی تھی، عابدہ پھپھو کے سسرال والے کوئی ایسے ویسے لوگ نہ تھے۔ پھر فضیلہ آنٹی تو عرصے سے امریکہ میں مقیم تھی، بڑا اچھا کاروبار سیٹ تھا وہاں۔ ان کے شوہر کا ان کا بڑا بیٹا بھی باپ کے ساتھ کاروبار میں شریک تھا۔ تصویر میں تو دکھ بھی بڑا اچھا رہا تھا۔ چھوٹے تایا بھی کچھ متفق سے ہو رہے تھے۔ روز ابا میاں کے کمرے میں بیٹھک لگتی، عابدہ پھپھو بھی قائل کرنے پہنچ جاتی۔ ابا میاں اب تو ہاں کر دیں، ہارون کی دفعہ بھی میں نے کتنے مان سے رشتہ مانگا تھا، مگر آپ نے جھٹ ثانیہ کو ہٹا کر تانیہ کو پیش کر دیا۔ چلیں یہ تو نصیبوں کی بات تھی، تانیہ بھی مجھے کم پیاری نہیں، مگر اب تو اتنا اچھا رشتہ ہے، بھیا بھابھی کو بھی اعتراض نہیں ہے، پھر آپ ان کی مجال ہے کوئی اعتراض کرنے کی؟ ابا میاں جو اب تک پتھر کے مورت بنے بیٹھے تھے پھپھو کی اس بات پر اچانک جلال میں آ گئے، مگر پھپھو ذرا نہ گھبرائیں۔ بالکل مجال ہے ان کی، آخر کو وہ ماں باپ ہے ثانیہ کے، اور پھر آپ کوئی وجہ بھی تو نہیں بتا رہے انکار کی۔ وہ اکلوتی بیٹے ہونے کا پورا فائدہ اٹھا رہی تھی، ورنہ ابا میاں کو دو بدو جواب دینے والا پیدا نہ ہوا تھا۔ چھوٹے تایا یوں دروازے سے ٹیک لگائے کھڑے تھے جیسے یہ ان کی نہیں کسی اور کی بیٹی کا معاملہ ہو اور وہ بس سن گن لینے آئے ہوں۔ بچوں کو اس طرف آنے کی اجازت نہیں تھی۔ چھوٹی تائی چائے کے ٹرے لیے آئیں تو ابا میاں کے تاثرات دیکھ کر ماحول کی گرمی کا اندازہ کرنے لگی۔ ابا میاں نے ایک سنجیدہ نظر ان کے گھبرائے ہوئے چہرے پر ڈالی اور اپنا مخصوص کپ اٹھا لیا۔ اب کچھ تو بولیں ابا میاں، پھپھو نے بڑا گھونٹ چائے کا بھر کر پھر ابا میاں کو چھیڑا۔ میں بول چکا ہوں جو بولنا تھا، تم کچھ بھی کہہ لو، ثانیہ کا رشتہ وہاں نہیں ہوگا۔ انہوں نے کپ کنارے رکھ کر پھپھو کو انگلی دکھائی۔ ابا میاں اللہ کا واسطہ ہے آپ کو، یا تو مجھے واضح وجہ بتا دیں انکار کی، یا پھر مان جائیں۔ چھوٹی تائی کے مشہور زمانے آنسو پوری رفتار سے بہنا شروع ہوئے۔ وہ تو لمحوں میں ابا میاں کے قدموں میں بیٹھ گئیں۔ ابا میاں اچھل کر پیچھے ہٹے۔ اٹھاؤ اسے، میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ پوری قوت سے چھوٹے تایا پر چلائے۔
نہیں، آج میں جواب لے کر جاؤں گی۔ آخر ثانیہ کی شادی کیوں نہیں ہونے دیتے آپ؟ چھوٹی تائی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ چھوٹے تائی اور پھپھو ان کو سنبھالنے لگے۔ ابا میاں کو یہ ضد ایک آنکھ نہ بھائی، مگر وہ اندر سے حیران ضرور ہوئے تھے اس جرات پر۔ آوازیں شاید باہر جا رہی تھی، جبھی تائی ابا اور تائی اماں افتہ و خیزہ دوڑے چلے آئے۔ ابا میاں یہ تائی ابا کا جملہ مکمل نہ ہوا تھا کہ ابا میاں اٹھ کھڑے ہوئے۔ چلے جاؤ سب یہاں سے، ابھی اور اسی وقت۔ ان کی سنجیدگی اور گہری آواز ایک مکمل تنبیہ تھی۔ چھوٹی تائی نے ایک ملامتی مگر بے بس نگاہ سے انہیں نوازا اور باہر نکل گئی۔ رفتہ رفتہ سبھی باہر آ گئے، بچے بھی اندر کا ماحول بھانپ گئے تھے۔ ثانیہ کچن کے دروازے سے لگی اپنی ماں کی حالت دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار اس کے دل میں ابا میاں کو لے کر سلوٹ آئی۔ ابا میاں نے ریسیور کان سے لگائے، ایک نمبر ملایا اور ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ٹھیک ہے بس، پھر میں ثانیہ کے لیے فضیلہ کو ہاں کر دیتا ہوں، کارڈ مل جائے تو آ جانا کھانا کھانے۔ ابا میاں نے آخری بات کر کے جو ہی رخ پھیرا تو ثانیہ کو وہاں کھڑا پایا۔ لائن ابھی کاٹی نہیں تھی۔ ابا میاں خود ہی دوبارہ بولنے لگے، لو ثانیہ بھی آ گئی۔ ہاں ہاں، بہت خوش نظر آ رہی ہے، اس کے ماں باپ بھی بہت خوش ہیں۔ چلو تم مصروف ہو گئے ہو، پھر بات کریں گے۔ انہوں نے فوراً فون رکھ دیا۔ ثانیہ نے صرف آخری باتیں ہی سنی تھی، جو پہلی بار اپنی ماں کی محبت میں ابا میاں سے سوال کرنے آئی تھی۔ ان کی باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ منہ سے ایک لفظ نہ نکالا گیا، شرم الگ آ رہی تھی۔ کوئی کام تھا بیٹا؟ ابا میاں فطری محبت سے پوچھنے لگے۔ وہ ابا میاں، وہ کتاب چاہیے تھی جو آپ رات کو پڑھ رہے تھے۔ اس نے بروقت بہانہ گھڑا۔ ابا میاں نے سائڈ ٹیبل سے جھٹ کتاب اٹھا کر اسے تھما دی۔ ثانیہ الٹے قدموں بھاگ آئی۔ آخر یہ کون تھا جسے ابا میاں اس کی شادی کی خوشخبری دے رہے تھے؟ اور ابھی تو انہوں نے منع کیا ہے سب کو اس رشتے کے لیے۔ وہ سوچ سوچ کر حیران ہونے لگی۔ یہ ابا میاں بھی نہ سمجھ نہیں آتے تھے کبھی کبھی۔ اس نے مطمئن ہو کر کتاب کھول لی کہ یہ بات اب تو خود ہی سب لوگوں تک پہنچ جائے گی۔ سنا ہے ابا میاں نے ہاں کر دی ہے فضیلہ آنٹی کو۔ صبح کچن میں کھڑی انڈے پھینٹ رہی تھی جب عقب سے تیمور کی آواز آئی۔ ثانیہ نے ڈر کر پیچھے دیکھا، پھر اس کی بات سن کر رخ پھیر کر بولی، مجھے نہیں پتا کچھ بھی۔ ارے کیسے نہیں پتا آپ کو؟ آخری بار آپ ہی ان کے کمرے سے نکلتی دیکھی گئی ہیں۔ وہ لڑاکا عورتوں کی طرح سینے چڑھا کر اندر آ گیا۔ تم نے کب دیکھ لیا؟ تم تو کل رات گھر پر ہی نہیں تھے۔ ثانیہ نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ تیمور اس کے اتنی جلدی قبول کر لینے پر بے ساختہ مسکرایا۔ اجی ہماری بھی کچھ سورسز ہیں۔ اس نے کالر جھاڑے تو ثانیہ مسکراہٹ روک نہ سکی۔ بس رہنے دو، تمہاری سورسز توقیر سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جاتی ہے۔ تیمور اس کے اتنے صحیح اندازے پر قہقہا مار کر ہنس دیا۔ تو آپ مان رہی ہیں نا کہ ابا میاں نے فائنلی آپ کا کیس نپٹا دیا ہے؟ وہ پوری فراغت سے چائے کپ میں نکال کر وہیں ٹک گیا۔ تم میرا دماغ مت کھاؤ اور اپنی ننھی منھی سورس سے کہو پکا ثبوت لے کر آئے۔ وہ مسکراتے ہوئے آملیٹ پلیٹ میں نکالنے لگی۔ ابا میاں کا ناشتہ بالکل تیار تھا۔ ثانیہ ٹرے لے کر نکلنے لگی۔ ایک کپ چائے کا اور بڑھا لیں، تیمور نے گھونٹ بھر کر اسے ٹوکا۔ وہ کس لیے؟ ثانیہ جاتے جاتے پلٹی۔ فاران بھائی آئے ہیں صبح کی فلائٹ سے، میں ان کو ہی تو لینے گیا تھا صبح۔ ثانیہ نے چونک کر دیکھا۔ واقعی اپنی دھن میں اس نے غور ہی نہیں کیا تھا کہ تیمور آج اتنی صبح کیوں اٹھ گیا تھا۔ اس نے ایک اور کپ چائے ٹرے میں رکھی اور ابا میاں کے کمرے کی طرف آ گئی۔ فاران پردہ ہٹا کر باہر نکل رہا تھا جب وہ سامنے آ گئی۔ السلام علیکم فاران بھائی۔ اپنی طرف سے اس نے بڑے خلوص اور خوش دلی سے سلام جھاڑا تھا۔ آخر کو وہ اتنے عرصے بعد گھر آئے تھے۔ گہری نیلی شرٹ پر آسمانی رنگ کی جینس چڑھائے، کچی نیند کے خمار سے سرخ ہوتی آنکھوں اور پرشکن پیشانی کو ہاتھ سے مسلتے ہوئے وہ اس کی آمد سے مکمل بے خبر جا رہے تھے۔ اس کی آواز پر چونک کر سر اٹھایا اور چند لمحے بس خالی نظروں سے اسے دیکھتے رہے، پھر ٹھنڈی سانس بھر کر اپنا ارتکاز خود ہی توڑا۔ یہ چائے تم میرے لیے لائی ہوگی؟ کپ کی طرف اشارہ کر کے اس نے پوچھا۔ جی۔ ثانیہ ان کی حالت سے الجھ سی گئی۔ انہوں نے کپ اٹھایا اور آگے بڑھ گئے۔ ثانیہ پلٹ کے دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ بنا رکے سیڑھیاں چڑھتے چلے گئے۔ نہ سلام نہ دعا، شاید تھک گئے ہیں۔ وہ خود ہی اندازے لگاتی ابا میاں کے کمرے میں آ گئی۔ فاران بھائی کیسے آ گئے ابا میاں؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ ابا میاں بھی گم سے تھے، وہ تو ہمیشہ ہی ایسے آ جاتا ہے بنا بتائے۔ انہوں نے ٹرے قریب کھسکائی اور کھانے لگے۔ ابا میاں کا گمسم رویہ اسے باہر نکلنے پر مجبور کر گیا۔ آج کی تاریخ سے کوئی 18 سال ادھر کی بات تھی۔ فاران نے ماسٹرز کیا تھا کمپیوٹر سائنس میں، مگر وہ دوران تعلیم ہی فری لانسنگ کیا کرتا تھا۔
5 सालों में उसने अच्छा खासा पैसा जमा कर लिया था। अखराजात ताया अब्बा और अब्बा मियाँ की बदौलत पूरे हो रहे थे। सो अपना पैसा उसने ख़ास मकसद के तहत जमा कर लिया था। खाने पीने का शौकीन था और पकाने से भी दिलचस्पी थी। कुछ दोस्त भी हम मिजाज थे। सब ने मिलकर फ्लेवर्स बनाने का कारखाना खोल दिया। घर वालों ने हौसला अफजाई ही की क्योंकि घर का सबसे बड़ा और लायक बच्चा था वो, और अब्बा मियाँ की खुसूसी शफ़क़त भी हासिल थी। अल्लाह ने हाथ पकड़ लिया और फ़ारहान का काम खूब फलने फूलने लगा। छोटे कारखाने से औसत दर्जे की फैक्ट्री खोल ली गई। घर में उसकी शादी की बातें होने लगी। उसकी कोई ख़ास पसंद नहीं थी, बस शरीफ सी पढ़ी लिखी लड़की ही चाहिए थी। नज़रबाज ना था कि किसी को नज़र में रखता। यूँ ही एक रात वो इंटरनेट कनेक्ट करने के घर से लाउंज में रखा फ़ोन उठाते आया तो बातों की आवाज़ सुनकर मोहतात हो गया। एक लाइन ऊपर की मंजिल के बरामदे में लगी थी और उस सीट पर सानिया अपनी दोस्तों से बात में मसरूफ़ थी। बात ही ऐसी थी कि वो ना चाहते हुए भी सुनने लगा। प्लीज़ हीरा, यहीं रोक दो इस बात को। मेरे माँ बाप मुझ पर एतमाद करके मुझे तालीम हासिल करने बाहर भेजते हैं और मेरा मकसद भी सिर्फ इल्म का हुसूल है। मैं सर उठाकर जीना चाहती हूँ, मिसाल बनना चाहती हूँ अपने घर के सब बच्चों के लिए। मगर सानिया, मेरा भाई बहुत शरीफ लड़का है, उसे तुम अच्छी लगी हो, प्लीज़ मेरी खातिर एक बार उनकी बात सुन लो। हीरा बज़िद थी। फ़ारहान हीरा को अच्छी तरह जानता था। वो सानिया की बेस्ट फ्रेंड थी। घर में आना जाना था उसका। अपने भाई से कहना, सानिया शरीफ लड़की है और शरीफ लोग न नज़र रखते हैं और न नज़रों में आना चाहते हैं, और मेरा ख्याल है कि आज के बाद हम दोनों भी न मिलें। मैं नहीं चाहती कि हम एक दूसरे से बुरे दिल से मिलें। इतना कहकर सानिया ने फ़ोन रख दिया था, मगर फ़ारहान रिसीवर थामे ही रह गया। सानिया के जवाब ने एक नामालूम सा फ़ख्र उसके अंदर भर दिया था। उस दिन के बाद से वो लाशऊरी तौर पर सानिया पर नज़र रखने लगा। वो सुबह छोटे ताया के साथ कॉलेज जाती। वापसी पर कभी छोटे ताया कभी अब्बू उसे घर छोड़ जाते। कई बार फ़ारहान भी उसे पिक करने कॉलेज गया और ये देखकर उसे शदीद हैरत हुई कि उसने वाकई हीरा से दोस्ती ख़त्म कर दी थी। कई बार छोटी ताई ने पूछा भी कि हीरा क्यों नहीं आई इतने दिन से, मगर सानिया ने झूठ बोलकर उन्हें भी मुतमईन कर दिया। फ़ारहान हर गुज़रते दिन के साथ सानिया में इन्वॉल्व होने लगा। उसकी छोटी छोटी खूबियाँ रोज़ बरोज़ उसे मुतासिर करने लगी थी। वो खुश शक्ल थी, घरेलू थी, तालीम भी हासिल कर रही थी और सबसे बढ़कर शरीफ थी। फ़ारहान का दिल खुद ब खुद उसके हक़ में गवाहियाँ देने लगा। वो जज्बात की उम्र थी। वो खुश रहने लगा, हरदम तरोताज़ा। काम के बाद सारा वक्त घर पर गुजारता। सानिया को कभी मुखातिब न करता। क्या ये कम था कि वो उसी घर में रहती थी और कभी यहाँ से जाने वाली न थी। सानिया का हुसूल इसे कभी भी मुश्किल न लगता था। फिर एक दिन अब्बा मियाँ के कमरे में वो और ताया अब्बा ताई अम्मा मौजूद थे। मौजू एक गुफ्तगू उसकी शादी ही थी। ताई अम्मा माँ थी, बेटे की पसंदीदगी भाप चुकी थी, तो फिर देर किस बात की थी। बस अब्बा मियाँ को बताना था कि वो सानिया के वालिदैन से बाकायदा बात करते। उसका कॉलेज का 1 साल बाकी था। फ़ारहान माशाअल्लाह बरसरे रोज़गार था। वो फ़खरिया अपने बेटे को पेश कर सकती थी। अब्बा मियाँ, उस दिन आप फ़ारहान की शादी की बात कर रहे थे ना? ताई अम्मा मुदब्बाना तमहीद बांधने लगी। अब्बा मियाँ रात की दवाई खा रहे थे कि नखियों से मुस्कुराकर फ़ारहान को घूरने लगे। वो दानिस्ता सर झुकाकर मुस्कुराने लगा। मैंने तो लड़की भी पसंद कर ली, मगर खैर तुम अपनी कहो बड़ी दुल्हन। अब्बा मियाँ ने जैसे लुत्फ़ लिया। ताई अम्मा ने घबराकर बेटे को देखा। उसने भी उसी नज़र से माँ बाप को देखा। अब्बा मियाँ, हम सानिया के लिए सोच रहे थे, उन्होंने मरी आवाज़ में मुद्दा बयान किया। अब्बा मियाँ बेसाख्ता हंस दिए, जैसे उन्हें बहुत अच्छा लगा हो। चलो शुक्र है, इस मामले में कोई बहस नहीं होगी। मेरा तो उनके बचपन से यही अरमान है, फ़ारहान की दुल्हन सानिया को बनाओ। क्यों मियाँ, तुम्हें तो कोई एतराज़ नहीं? वो अच्छी तरह भाग चुके थे कि सानिया के नाम से ही फ़ारहान के चेहरे पर गुलाब खिल रहे थे, मगर यूं ही छेड़ने लगे कि आखिर वो उनका चहीता और बेतकल्लुफ़ पोता था। फ़ारहान ने मुस्कुराहट रोकते हुए उन्हें देखा और वो निहाल हो गए। बस तो चलो कल ही छोटी दुल्हन और इब्राहिम से बात करते हैं। ये मामला एक तरफ हो गया था। अगले दिन सुबह अम्मा मियाँ ने नाश्ते के दौरान छोटे ताया को मुखातिब किया था। रात को खाने के बाद तुम अपनी बीवी के साथ मेरे कमरे में आ जाना, कुछ बात करनी है। छोटी ताई फितरी तौर पर घबरा गई थी, मगर अब्बा मियाँ से कबल अज़ वक्त कुछ पूछा भी नहीं जा सकता था। फ़ारहान सो कर उठा तो देखा कि मोबाइल बंद पड़ा है। यकीनन बैटरी डेड हो गई थी। वो फ्रेश होकर नीचे आया, टीवी खोलकर फ़ोन भी पास ही चार्जिंग पर लगा लिया। टीवी पर हर तरफ एक ही खबर नशर हो रही थी।
سائٹ ایریا میں غیر قانونی تجاوزات پر حکومت کا چھاپا، کئی چھوٹی بڑی فیکٹریاں مسمار کر دی گئیں۔ یہ تفصیلات نے فاران کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ اس کی افراتفری دیکھ کر سارا گھر ہی لمحے میں ٹی وی کے آگے جمع ہو گیا تھا۔ اس نے پھولی سانسوں اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ کسی طرح موبائل آن کیا تو اس کے دوستوں کی مس کالز اور میسیجز نے موبائل جام کر دیا۔ وہ سب اسی طرح بدحواس تھے۔ سب کا مشترکہ سرمایہ تھا جو بلڈوزر تلے کچل گیا تھا۔ بات واقعی پریشانی کی تھی۔ فاران سر پر ہاتھ رکھے بس ٹی وی پر چلتی ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ اسی پل ثانیہ ناشتے کی ٹرے لے کر اس کے قریب آئی۔ کیا بہت نقصان ہو گیا فاران بھائی؟ ٹرے اس کے سامنے رکھتے ہوئے وہ پوچھنے لگی۔ فاران نے اس کی مخصوص خوشبو سے چونکتے ہوئے اسے دیکھا، آنکھوں میں فکر، چہرے پر ہمدردی لیے وہ اسے ایک پل کو سب کچھ بھلا گئی، جیسے تپتی دھوپ میں چلتے ہوئے اچانک سایہ دار درخت مل جائے۔ نہیں، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کے چہرے سے نظر ہٹاتا ہوا بے ربط سا بولنے لگا۔ کل جو خواب تعبیر پانے جا رہا تھا آج اس کا حصول مشکل نظر آنے لگا۔ فاران بھائی ناشتہ تو کر لیں۔ وہ کترا کر نکلنے لگا جب عقب سے ثانیہ کی نرم آواز بھری، مگر وہ پھر پلٹ کر نہ دیکھ سکا۔ وہ سارا دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مارا پھرتا رہا، ایک آفس سے دوسرے آفس، کبھی کسی سے بات، کبھی کسی کی منت، مگر جو نقصان ہو چکا تھا اس کی بھرپائی ممکن تھی ہی نہیں۔ ابا میاں اس کی ذہنی کیفیت اچھی طرح سمجھ رہے تھے۔ دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ کل ہی تو وہ کتنا خوش اور مطمئن تھا اور آج کیسے خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ وہ بھول ہی گئے تھے کہ انہوں نے چھوٹے تایا سے کوئی بات بھی کرنی تھی۔ تائی اماں، تایا ابا الگ اس کے لیے پریشان تھے۔ وہ صبح کا نکلا، اب تک گھر نہ لوٹا تھا۔ فون مسلسل بزی جا رہا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد ابا میاں حسب عادت عشاء کی نماز ادا کر کے تسبیح پڑھے تھے۔ جب ان کے کمرے میں رکھا فون بج اٹھا۔ انہوں نے ریسیور کان سے لگایا تھا کہ چھوٹے تایا اور چھوٹی تائی کمرے میں داخل ہوئے۔ ابا میاں، ابھی چھوٹے تایا سے ثانیہ کے متعلق کوئی بات مت کیجیے گا۔ میں ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں اور مالی طور پر تو بالکل کنگال ہو گیا ہوں۔ فاران کی پریشانی میں ڈوبی مایوس سی آواز ان کا دل چھلنی کر گئی۔ سامنے ہی چھوٹے تایا ابا میاں کے فارغ ہونے کے منتظر بیٹھے تھے۔ خدا نخواستہ ایسی بھی کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑی۔ یوں مایوس نہیں ہوتے بیٹا، وہ نرمی سے اسے تسلی دینے لگے۔ وہ اس کی شادی کے معاملے کو ملتوی کرنے کے ہرگز حق میں نہیں تھے۔ یہ وقتی پریشانی تھی جس سے وہ انشاءاللہ ابھر جانے والا تھا۔ انہیں یقین تھا اور مالی لحاظ سے وہ خود اور ان سب کی اولادیں خاصی مستحکم تھی، سو کسی کو بھی اس رشتے پر اعتراض نہیں ہو سکتا تھا۔ مگر ادھر بھی فاران تھا۔ میرے لیے یہ قیامت ہی ہے ابا میاں۔ میری سالوں کی محنت مٹی میں مل گئی۔ مجھے اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے وقت چاہیے، پلیز۔ ابا میاں جیسے لاجواب ہو گئے۔ وہ فون بند کر چکا تھا، سو انہوں نے بھی خاموشی سے ریسیور رکھ دیا۔ کس کا فون تھا ابا میاں؟ فاران کا۔ چھوٹے تایا شاید گفتگو سے بھانپ گئے تھے۔ ہاں وہی تھا۔ کیسی پریشانی میرے بچے پر آ گئی ہے؟ ابا میاں پیشانی مسلنے لگے۔ بس ابا میاں، سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ یقیناً آزمائش مطلوب ہے اللہ کو فاران کی۔ چھوٹے تایا بھی پریشان تھے۔ ابا میاں آپ نے بلایا تھا، کوئی خاص بات تھی؟ وہ مدعے پر آ گئے۔ ادھر ابا میاں مسلسل کوئی بہانہ سوچنے میں مصروف تھے۔ فاران نے انہیں دوہری پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ ہاں وہ بس بڑی دلہن فاران کی شادی کے متعلق بات کر رہی تھی۔ شاید کوئی لڑکی بھی پسند کی تھی انہوں نے، مگر فی الحال مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات مناسب رہے گی۔ ذرا فاران اپنے مسئلے سے نپٹ لے، پھر وہ خود ہی سب کو بتائیں گی۔ ابا میاں نے بہت آسانی سے بات بنا دی اور واقعی چھوٹے تایا اور تائی مطمئن بھی ہو گئے۔ ایک ہفتے فاران کی شکل کسی کو دیکھنے کو نہیں ملی۔ ناشتہ کھانا سب چھوڑ رکھا تھا اس نے۔ صبح جلدی نکل جاتا اور رات کو دیر سے گھر آتا۔ کچھ دن میں سب نارمل بھی ہو گئے، بس ایک وہ تھا جو دن رات بھلا بیٹھا تھا۔ انہی دنوں ثانیہ کے لیے ہیرا اپنے بھائی کا رشتہ لیے چلی آئی تھی، بہت ہی غیر متوقع طور پر۔ بنا اطلاع دیے ہیرا اپنی امی اور بڑی بہن کے ساتھ ان کے گھر آ گئی تھی۔ تائی اماں حیران تھی تو چھوٹی تائی بہت خوش بھی تھی۔ ابھی اس کا کالج مکمل نہ ہوا تھا اور اس کا پہلا رشتہ بھی آ گیا تھا۔ انہیں بہت اچھا پروٹوکال دیا گیا اور وہ بھی بڑی پر امید ہو کر یہاں سے لوٹی۔ ثانیہ ہیرا کے اچھے رویے سے شرمندگی محسوس کرنے لگی۔ اب بولو شریف لڑکی، اب تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ ثانیہ سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ رات کو فاران آیا تو تائی اماں کھانا لے کر اس کے کمرے میں آ گئی۔ ثانیہ کا رشتہ آیا ہے۔ اس کی دوست اپنے بھائی کے لیے اس کا رشتہ مانگنے آئی تھی۔ انہوں نے نہ اس کی خیریت پوچھی نہ ہی کوئی اور بات کی۔ ٹاول سے چہرہ صاف کرتے فاران کے ہاتھ کانپ سے گئے۔ وہ یک ٹک ماں کا چہرہ دیکھنے لگا۔ مجھے اجازت دو فاران، میں کل ابراہیم سے بات کرتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارے مقابلے پر وہ کسی کو ترجیح نہیں دیں گے۔
وہ اس کے چہرے کے تاثرات سے پگھل سی گئیں، آنکھوں میں آنسو بھر کے فاران انسونی کرتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ اس کا رخ ابا میاں کے کمرے کی طرف تھا۔ سارا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، ابا میاں بھی سو چکے تھے۔ اس نے بنا دستک دیے اندر جا کر لائٹ جلا دی۔ ابا میاں کی نیند میں خلل پڑا، مندی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا تو حیران رہ گئے۔ ثانیہ میری امانت ہے آپ کے پاس ابا میاں، اسے آپ کسی کو نہیں دیں گے۔ مجھے وقت دیں تاکہ میں پھر سے خود کو اس قابل بنا سکوں، اپنے بل بوتے پر اس کی خوشیوں اور ذمہ داریوں کو نبھانے کے قابل ہو سکوں۔ تب تک آپ اس کی حفاظت کریں گے، مجھ سے وعدہ کریں۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک سانس میں کہہ گیا۔ ابا میاں اس کی سرخ آنکھوں سے جھلکتا عزم اور سچائی دیکھ کر اندر ہی ہل گئے تھے۔ یہ بات پسندیدگی کی نہیں تھی، یہ بات وفاداری کی تھی، یہ بات امانت داری کی تھی۔ انہوں نے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم لی۔ تمہارے ابا میاں کی سانس جب تک باقی ہے میرے بچے، میں یہ عہد نبھاؤں گا، تم بے فکر ہو جاؤ۔ وہ تھک کر ان کے گلے لگ گیا تھا۔ اگلی صبح اس نے اعلان کیا کہ وہ شہر چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اس کے ایک دوست کے چچا لاہور میں رہتے تھے، ان کی وساطت سے ایک نسبتاً چھوٹی جگہ کرائے پر مل گئی تھی۔ ابتدا میں وہ سب چچا کے گھر میں اوپری منزل پر کرائے پر رہنے والے تھے۔ سبھی اپنا گھر چھوڑ رہے تھے تاکہ کام پر توجہ دی جا سکے۔ حوصلہ ہارا نہ تھا، ہمت جوان تھی۔ تایا ابا تائی امی اکلوتی اولاد کے آگے مجبور تھے، اس پر بھروسہ بھی تھا۔ ابا میاں سے دل کا رشتہ تھا، سو کسی نے اعتراض نہ کیا اور وہ چلا گیا۔ ادھر ابا میاں نے ہیرا کے بھائی کے رشتے کے لیے صاف الفاظ میں منع کر دیا۔ ایک تو ثانیہ کی عمر نہیں تھی شادی کی، دوسرے وہ غیر برادری سے تھے، پہلا رشتہ تھا۔ چھوٹی تائی کو دکھ تو ہوا مگر وہ ہضم کر گئی۔ یوں یہ بات آئی گئی ہوگی، مگر پچھلے 8 سال میں ثانیہ کے لیے آئے 8-10 رشتوں کو ابا میاں نے جس بے فکری اور بے نیازی سے چلتا کیا تھا، یہ کوئی نظر انداز کرنے والی بات نہیں تھی۔ ہر رشتے کی خبر وہ فاران کو دیتے بھی نہ تھے۔ کچھ ایسے تھے جو خود ابا میاں کے جاننے والوں میں سے تھے اور ان کی تو بھنک بھی ابا میاں نے چھوٹی تائی کو لگنے نہ دی تھی، مگر اب یقیناً چھوٹی تائی اور چھوٹے تایا کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ ان 8 سالوں میں گھر کے باقی بچے بھی بڑے ہو گئے تھے، ثانیہ اور فاران سے چھوٹوں کی شادیاں بھی ہو گئی تھیں۔ اب تو ابا میاں بھی تھکنے لگے تھے، ہر فون پر فاران کو یاد دلاتے، ڈراوے دیتے، مگر وہ جانے کیا سوچے بیٹھا تھا۔ اس بار تو حد ہو گئی تھی فضیلہ آنٹی والے معاملے پر، جس طرح پھوپھو اور چھوٹی تائی ایک ہو گئی تھی۔ ابا میاں کو صاف لگ رہا تھا کہ اب کوئی ان کی ماننے والا نہیں، لہٰذا اس بار انہوں نے صاف الفاظ میں فاران سے کہہ دیا تھا کہ اگر اب وہ نہیں آیا تو ثانیہ کے لیے فضیلہ آنٹی کو ہاں کر دیں گے۔ اور وہ سچ مچ آ گیا تھا، بوکھلایا ہوا، تھکا جیسے یہاں سے گیا تھا۔ آج بھی اس نے منہ اندھیرے آ کر انہیں جگا دیا تھا۔ ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ نے کہا تھا مجھ سے کہ وہ میری امانت ہے آپ کے پاس۔ وہ حیران بے یقین سا ان سے سوال کر رہا تھا۔ وہ جیتی جاگتی لڑکی ہے میاں، اس کے ماں باپ بھی ہیں، تم نے کیا سمجھ لیا اسے؟ ابا میاں کے انداز بدلے ہوئے تھے۔ ابا میاں آپ جانتے تو ہیں میرا کام، وہ بیزار سا کہنے لگا۔ 8 سال ہو گئے تمہیں گئے ہوئے فاران، 8 ماہ نہیں۔ ماشاءاللہ خوب چل رہا ہے تمہارا کام، اب کیا قباحت ہے؟ ابا میاں نے کڑے تیوروں سے اس کی کھنچائی کی۔ ابا میاں یہ اصلی زندگی ہے، 8 سالوں میں کروڑ پتی تو بن کر نہیں لوٹ سکتا۔ شراکت میں کام شروع کیا ہے، ابھی 1 سال ہوا ہے، اپنا کام الگ کیے ہوئے مجھے گھر بنانا ہے، گاڑی لینی ہے ثانیہ کے لیے۔ ثانیہ کچھ نہیں جانتی، میں جس سے کہوں گا وہ اس سے شادی کر لے گی، تم بناتے رہنا اپنا گھر اور لیتے رہنا گاڑی۔ آج آ رہی ہے فضیلہ، بس بہت رکھ لیا میں نے تمہارا بھرم۔ ابا میاں نے رکھائی سے کہہ کر کروٹ بدل لی۔ ابا میاں فاران کو جیسے یقین نہ آیا کہ وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جاؤ آرام کرو، میری تو نماز کا وقت ہو رہا ہے، وہ اسے بھگانے کے لیے کہنے لگے۔ کہیں نہیں جا رہا میں، وہ ہر دھرمی سے کہتا ہوا وہیں ڈھیر ہو گیا۔ ابا میاں نے جیسے ضد سا ہو کر اسے گھورا۔ ہاں تو پڑے رہو یہیں اور اچھی طرح سوچ لو، شام تک کا وقت دے رہا ہوں۔ وہ اسے وارن کرتے ہوئے واش روم میں چلے گئے۔ فاران شدید تھکا ہوا تھا مگر نیند بالکل اڑ گئی تھی۔ ابا میاں کیوں نہیں سمجھتے، میری خاطر انہوں نے ان گزرے سالوں میں ثانیہ کے لیے آئے بہترین پروپوزل ٹھکرائے ہیں، تو کم از کم مجھے بھی اس قابل ہونا چاہیے نا کہ چھوٹے تائی کو ثانیہ کا ہاتھ میرے ہاتھوں میں دیتے ہوئے کوئی افسوس نہ ہو۔ اور اب جو یہ فضیلہ آنٹی کا امریکی نژاد خوبرو بیٹا سوالی بن کر آ گیا ہے، بھلا کس منہ سے ابا میاں مجھے اس کے مقابلے پر پیش کریں گے؟ لیکن ان سب سے پرے خود مجھ میں اتنا حوصلہ کب ہے کہ میں ثانیہ سے دستبردار ہو جاؤں؟ 8 سال میں میں نے خود پر صبر کر کے اس سے دوری بنائے رکھی ہے، اپنے ہر جذبے کے آگے بند باندھا ہے۔
کہ ایک دن اسے اس کی صحیح قدر کے ساتھ اپناؤں گا، اپنی بھرپور وفاؤں کے ساتھ اسے دنیا کی ہر خوشیاں مہیا کروں گا۔ وہ آنکھیں بن کے اسے ہنستا مسکراتا دیکھ رہا تھا، اس کی پیشانی جلنے لگی تھی۔ اٹھو فاران، اپنے کمرے میں جاؤ، ابھی ثانیہ آ جائے گی میرا ناشتہ لے کر۔ ابا میاں نے نماز سے فارغ ہو کر اسے جگایا۔ وہ سویا تو نہیں تھا مگر ہلکی غنودگی ضرور طاری ہونے لگی۔ اس کا سامان تیمور جب ہی اوپر لے گیا تھا، وہی پل تھا جب وہ ابا میاں کے کمرے سے نکل رہا تھا اور ثانیہ سے سامنا ہو گیا تھا۔ وہ آج بھی ویسی ہی تھی، معصوم صورت، مہربان صفت، اس کی نظر سے انجان، اس کے ہر جذبے سے ناآشنا۔ فاران کی نظروں میں زمین و آسمان گھوم گئے۔ وفا کی جن رستوں پر وہ تنہا چل رہا تھا، اگر اب بھی ثانیہ اس کی ہم سفر نہ ہوئی تو وہ شاید تھک کر بیچ راہ میں گر جائے گا۔ ایک طویل سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے وہ سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا تھا۔ ثانیہ آپ یار، میں نے بولا تھا آپ کو فروٹ رائفل بنائیے گا اور آپ نے فروٹ یوگرٹ بنا لیا۔ شام کو توقیر کچن میں کھڑی ثانیہ سے لڑ رہی تھی۔ تمہارے رشتے کے لیے نہیں آ رہے وہ لوگ جو تم اپنی پسند بتانے کھڑی ہو گئی ہو۔ تیمور خود کھانے پینے کا سامان چیک کرنے وہاں کھڑا تھا۔ توقیر کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا۔ توقیر نے منہ بنا کر اسے گھورا۔ جب میرے رشتے کے لیے آئیں گے نا تو دیکھیے گا، سب سامان باہر سے منگواؤں گی اپنی پسند کا، اور بتاؤں گی کہ مجھے باہر کا کھانا پسند ہے، لہٰذا ان فیوچر مجھ سے کھانا پکوانے کی امید بالکل نہ رکھی جائے۔ اس نے ادا سے بال پیچھے گرائے اور تیمور کو ٹکا سا جواب دے دیا۔ تیمور کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تمہارے پسند کی تو ایسی کہ تیسی، نہ تم سے پائے نہاری پکوائی تو میرا نام تیمور نہیں۔ وہ بسکٹ پلیٹ میں پٹک کر توقیر پر جھپٹا۔ ثانیہ نے کام چھوڑ کر دونوں کے بیچ رکاوٹ کھڑی کی۔ کیا ہو گیا تیمور؟ وہ آنکھوں سے اشارہ کر کے اسے سمجھانے لگی۔ دیکھیے نا ثانیہ آپی، میں اپنی بات کر رہی تھی، یہ بلا وجہ بیچ میں آ گئے، بیچ کے بلے بن کر۔ وہ ثانیہ کے اوٹ میں ہوتی ہوئی بولی۔ تیمور کو پھر تاؤ آ گیا۔ یہ بیچ کا بلا ہمیشہ بیچ میں ہی رہے گا بی بی، یہ بٹھا لو اپنی یادداشت میں۔ اس نے پوری آنکھیں کھول کر توقیر کو گھورا۔ ثانیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف کیا، مبادا وہ آج توقیر کے حواسوں پر بم گرا ہی نہ دے۔ تیمور بس اب کچھ نہیں بولنا، نکلو تم یہاں سے۔ کیا یار آپی، کب تک بچہ بنائے رکھیں گے آپ لوگ اسے؟ بات کرتا ہوں میں امی سے، کھولو یہ پینڈورا باکس۔ وہ جھنجھلاتا ہوا باہر نکلا۔ سیڑھیوں سے اتر کر راہداری کی طرف آتے ہوئے فاران نے اس کا تپا تپا چہرہ غور سے دیکھا۔ اڑتی پڑتی اس کے کانوں تک بھی پہنچ چکی تھی۔ کون سا پینڈورا باکس ہے بھائی، ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ قریب پہنچ کر اس نے ہلکے پھلکے انداز میں تیمور کو چھیڑا۔ ضرور، میں تو سب کو بتانے کے لیے مر رہا ہوں مگر کوئی مجھے بتانے ہی نہیں دیتا، ورنہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ عمر گزار دیتے ہیں مگر منہ سے بھاپ تک نہیں نکالتے، وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وقت ہاتھ سے نکل جاتا۔ اس کی اتنی لمبی لن ترانی پر فاران نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس گھر میں کسی کو بھی اس معاملے کی خبر تھی، مگر تیمور نے جس انداز میں یہ بات کہی تھی اسے لگا صاف اسے ہی سنائی گئی ہے۔ وہ کھڑا رہ گیا اور تیمور مزے سے چلتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ ثانیہ کی آواز کچن سے آ رہی تھی۔ وہ بے اختیار چلتا ہوا اسی طرف آ گیا۔ اچھا بابا، تمہارا ٹرائفل بھی بنا دوں گی کسی دن۔ آج دیکھو فاران بھائی بھی آئے ہوئے نا، ان کو بھی فروٹ یوگرٹ پسند ہے، اسی لیے یہی بنا لیا۔ وہ ابھی تک توقیر کو منانے میں لگی ہوئی تھی جو تیمور کے رویے سے روحان سی ہو گئی تھی۔ فاران چپ کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے سوا اس گھر میں کوئی لڑکی نہیں بچی تھی، سب اپنے گھروں کے ہو کر خوشحال زندگی گزار رہی تھی، اور اس کا یہ حال تھا کہ گھر والوں کی فرمائشوں سے لے کر خود اپنے لیے آنے والی رشتوں تک کا اہتمام اسے خود کرنا پڑا تھا، کوئی اس کا ہاتھ تک بٹانے والا نہیں تھا۔ کیا اس دن کے لیے اسے چھوڑ کر گئے تھے فاران احمد کہ سالوں بعد بھی وہ تمہارے بجائے کسی اور کی ہونے جا رہی تھی؟ اس کے اندر سے کسی نے اسے جھنجھوڑا۔ وہ قدم اٹھاتا کچن میں داخل ہوا۔ ان دونوں نے رک کر اسے دیکھا۔ کچھ چاہیے تھا فاران بھائی؟ ثانیہ نے فوراً پوچھا۔ ہاں وہ توقیر میرا فون لا دو، اوپر میرے کمرے میں رہ گیا ہے۔ اس نے فوراً بہانہ گھڑ کر توقیر کو چلتا کیا۔ وہ ایک لمحے میں غائب ہو گئی۔ ثانیہ پلٹ کر چائے گرم کرنے لگی۔ کوئی آ رہا ہے کیا شام کو؟ یہ اہتمام اس نے وہیں ٹکتے ہوئے بات شروع کی۔ جی، وہ عابدہ پھپھو کی نند فضیلہ آنٹی، وہ آ رہی ہیں، ثانیہ نے دبے لہجے میں اطلاع دی۔ نظریں چائے پر سے اٹھ نہ سکیں۔ خیریت؟ کوئی خاص وجہ؟ فاران نے اسے جانچا۔ فیروزی سوٹ میں وہ نکھری نکھری پرکشش لگ رہی تھی۔ وہ آپ کو ابا میاں نے نہیں بتایا؟ ثانیہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسے کہے۔ فاران نے اس کی جھجک پر مسکراہٹ دبائی۔ ہاں یاد آیا، کچھ رشتے وغیرہ کے سلسلے میں شاید، ہے نا؟ اس نے اداکاری کی۔ جی۔ ثانیہ نے کپ اس کے آگے رکھا۔
تو تم راضی ہو اس رشتے پر؟ اس نے گھونٹ بھرتے ہوئے پھر اسے گھورا۔ ثانیہ کی نظریں بدستور نیچے ہی تھی۔ میری کیا رضا، جو ابا میاں بہتر سمجھے، کھویا کھویا سا جواب آیا۔ فاران کو اس پر ترس آنے لگا۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ کپ رکھ کر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ثانیہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ سیاہ ٹی شرٹ کی آدھی آستینوں سے نکلتی اس کی گندمی کوہنیاں ٹیبل پر ٹکی تھی اور دونوں ہتھیلیاں آپس میں پیوست اس کی تھوڑی پر سہارا دیے ہوئے تھے۔ گہری گہری آنکھوں میں ہلکورے لیتا حسن اور انوکھی چمک سے پھوٹتی شعاعیں پہلی بار ثانیہ کے حواسوں پر دستک دینے لگی تھی۔ وہ اس کے سوال کے منتظر بے خیالی میں اسے ہی کھو کر دیکھنے لگی۔ فاران کو وہ لمحہ ملکوتی لگا۔ اگر ابا میاں تمہیں کسی ایسے شخص کا رشتہ پیش کریں جسے تم ہمیشہ سے جانتی ہو، جس کی پسند عادات کچھ بھی تمہارے لیے انجان نہ ہو، تو کیا تم اسے فضیلہ آنٹی کے امریکی نژاد انجان بیٹے پر ترجیح دو گی؟ وہ بہت محتاط انداز میں پوچھ رہا تھا۔ نظریں اس کے چہرے کے ہر رنگ کو پڑھ لینا چاہتی تھی۔ ایسا کون ہے بھلا؟ ثانیہ کو لگا یہ سوال بے معنی تھا۔ فرحان نے سانس بھر کر ہاتھ گرائے اور کھڑا ہو گیا۔ بس اتنا یاد رکھنا کہ اسے تمہاری خوشی ہر حال میں عزیز ہے، مگر اس کی ہر خوشی بس تمہارے ساتھ ہے۔ وہ پھر اسے نظروں سے باندھ کر کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ پلٹ کر تک نہ دیکھا۔ ثانیہ سارے جواب پا گئی اور سالوں کا حساب پل میں اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، بہت کام پڑا تھا، مگر اب سب بے معنی لگ رہا تھا۔ وہ بے دلی سے بھاری من کے ساتھ وہاں سے نکل گئی۔ عصر کی نماز اس نے خیالوں کی یورش کے ساتھ ادا کی۔ ذہن عجیب الجھن میں گر گیا تھا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بس یہی الفاظ منہ سے ادا ہوئے، یا اللہ، جو تیری رضا وہ میری رضا۔ دو آنسو ٹوٹ کر اس کے دوپٹے میں جذب ہو گئے۔ وہ مبتلا نہیں تھی، وہ باخبر بھی نہیں تھی، مگر فاران کے اقرار نے اس کا من بوجھل کر دیا تھا۔ وہ دوہری کیفیت کا شکار ہو گئی تھی۔ اسی الجھن میں شام ہو گئی۔ وہ خود کو گھسیٹتی باہر لے آئی۔ امی اور چچی کچن کا باقی کام سمیٹ چکی تھی۔ تیار ہو گئی تم؟ اسے آتا دیکھ کر انہوں نے پوچھا، ساتھ ایک تنقیدی نگاہ بھی اس پر ڈالی۔ تھوڑا میک اپ کر لیتی ثانیہ، چچی نے کہا۔ بس ٹھیک ہے، رشتے کے لیے آنے والوں کے لیے اتنا سنگار بہت ہے۔ منگنی شادی ہو جائے تو کوئی بات بھی ہو، امی کا اپنا نظریہ تھا۔ ثانیہ نے جان بخشی پر شکر ادا کیا۔ دل کسی طرف ہو کر نہیں دے رہا تھا، ذہن پر بس فاران کے لفظوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ وہ نظریں جھکائے لاؤنج میں آ گئی۔ فاران سفید کرتا شلوار میں نک سک سے تیار بیٹھا موبائل پر مصروف تھا۔ اسے آتا دیکھ کر تو نظریں وہیں جم گئیں۔ ثانیہ کو اس کی محویت نے نظریں اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ کتنی الگ تھی وہ نظریں جن سے آج فاران اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار اس کی موجودگی سے بے آرام ہوئی۔ فاران اس کی گھبراہٹ اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ جب ہی ایک مہربان دوستانہ مسکراہٹ سے اسے نواز کر دوبارہ موبائل پر جھک گیا۔ ثانیہ دھڑکتے دل پر قابو پاتی رہ گئی۔ تایا ابا اسے مخاطب نہ کر لیتے تو وہ یقیناً یہاں سے چلی جاتی۔ جلدی فضیلہ آنٹی کی آمد کا شور اٹھ گیا۔ وہ عابدہ پھپھو کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ سب کے سلام کا جواب دے کر ثانیہ کی طرف متوجہ ہو گئی، مگر آج ان کے انداز میں پہلے جیسی گرم جوشی مفقود تھی۔ ناشتے پانی سے فارغ ہونے کے بعد سب لوگ ڈرائنگ روم میں ابا میاں کی سربراہی میں بیٹھے تھے۔ ینگ لوگوں میں سے کوئی نہ تھا، صرف فاران گھر کے بڑے پوتے ہونے کی حیثیت سے وہاں موجود تھے۔ ابا میاں، پھر کیا سوچا آپ نے؟ عابدہ پھپھو نے گفتگو کا آغاز کیا۔ فضیلہ آنٹی آج خلاف معمول کچھ گمسم سی تھی۔ ابا میاں نے ایک نظر فاران پر ڈالی، پھر فضیلہ آنٹی کو دیکھا۔ ویسے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، مطلب فضیلہ کو ہم عرصے سے جانتے ہیں، مگر کیا ہی اچھا ہوتا اگر عمر یہاں آ جاتا، ہم سب بنفس نفیس اس سے مل لیتے۔ آخر بیٹی بھی یہاں ہے، تسلی ضروری ہے۔ ابا میاں نے بہت محتاط انداز میں بات شروع کی۔ چھوٹی تائی اور تایا پہلے بے چین پھر متفق نظر آنے لگے۔ فضیلہ آنٹی نے پہلو بدلا۔ عابدہ پھپھو کو بھی یہ بات ٹھیک لگی تھی۔ وہ بھی سوالیہ انداز میں نند کو دیکھنے لگی۔ آپ کی بات ٹھیک ہے ابا میاں، مگر عمر اتنی جلدی آنا ممکن نہیں ہے۔ فضیلہ آنٹی نے طریقے سے بات بنائی۔ تو ہمیں بھی کوئی جلدی نہیں ہے، جب عمر آئے گا ہم تب بات آگے بڑھائیں گے، ابا میاں نے سابقہ انداز میں کہتے ہوئے چھوٹی تائی کی طرف دیکھا۔ فاران اس دوران خاموش بیٹھا ابا میاں کی پالیسی کو جانچتا رہا۔ میں سمجھی نہیں ابا میاں، آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ یہ تو آپ نے بالکل غیروں والی بات کر دی۔ فضیلہ آنٹی اپنی سوچوں سے اچانک چونک کر بولی تھی۔ چھوٹی تائی ان کے انداز پر بے چین سی ہو کر سب کو دیکھنے لگی۔ بیٹا، اس میں غیرت والی کوئی بات نہیں، ہم تمہارے بیٹے سے کبھی نہیں ملے، لڑکی ہم نے اس سے بیانی ہے اور یہ بالکل جائز مطالبہ ہے۔ کوئی بھی ماں باپ اپنی بیٹی کی شادی بنا لڑکے سے ملے تو نہیں کر دیتے۔
क्यों छोटी दुल्हन, अब्बा मियाँ ने इंतहाई शराफत से कहते हुए बंदूक छोटी ताई के कंधे पर रख दी। फरहान ने सर मज़ीद मोबाइल पर झुकाकर हंसी ज़ब्त की। वैसे फ़ज़ीला बाजी, अब्बा मियाँ की बात किसी हद तक दुरुस्त है। बेशक हम उमर से स्काइप पर फ़ोन पर कितनी भी बात कर लें, मगर शादी जैसे मामले के लिए रूबरू मिलना बहुत ज़रूरी होता है। आबिदा फूफो ने भी तायद की। वो सब तो ठीक है आबिदा, लेकिन मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि पहले मैं रिश्ता तय करूँगी तो उमर एक ही बार आएगा। शादी के लिए अमेरिका से रोज़ रोज़ आना आसान तो नहीं है। फ़ज़ीला आंटी को अजीब सा प्रेशर महसूस होने लगा, गोया घर बुलाकर उन्हें जलील किया जा रहा था। ठीक है, आप ऐसा करें कि उमर को कॉल करें, अब्बा मियाँ और इब्राहिम भाई के लाइव चैट करवा दें, कुछ उनको भी तसल्ली हो जाएगी। आबिदा फूफो ने दरमियानी राह दिखाई। वो बादा नंद बुरा ही ना मान जाए। बाकी सब भी ताईदी अंदाज में आबिदा फूफो को देखने लगे। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ। वैसे वो इस वक्त ऑफिस में होगा। फ़ज़ीला आंटी ने मरे मरे अंदाज में फ़ोन निकाला। एक मिनट, ज़रा आवाज़ नहीं आ रही, अज खुद कहते वो बरामदे की तरफ निकल गई। अब्बा मियाँ, मुझे लगता है कि फ़ज़ीला को बुरा लग गया है। बड़ी ताई ने अपनी राय का इजहार किया। बुरा लगने की क्या बात है, हमने कोई नाजायज़ मुतालबा तो नहीं कर दिया। अब शादी करने के लिए लड़के से मिले भी ना, क्या ऐसी ही भारी है हम पर हमारी बच्ची। अब्बा मियाँ के तेवर ज़रा तर्श हुए, कहीं ये रिश्ता बे हाथ से न निकल जाए। छोटी ताई की फ़िक्र भला आखिर ज़ुबान पर आ गई। रिश्ता हाथ से न निकल जाए, चाहे लड़की आगे कुछ भी भुगते। अजीब सोच है तुम्हारी छोटी दुल्हन। अब्बा मियाँ ने फिलफौर उन्हें झाड़ा। लेकिन अब्बा मियाँ, वो फिर मनमनाई, सानिया के लिए रिश्ते बहुत। अब्बा मियाँ ने अज़ली बेनियाजी से सर झटका। ऐसे बोल रहे हैं जैसे रिश्ते न हुए, घर में पड़े बेकार पुर्जे हो गए। ज़रा दराज खंगाली नहीं कि झट हाथ में आ गए। छोटी ताई भुनाई। अंदर होने वाली बहस से ला ताल्लुक़ बरामदे में फ़ोन कानों से लगाए खड़ी फ़ज़ीला आंटी की अपनी परेशानी बहुत बड़ी थी। आबिदा के मैके में रिश्ता डालकर जब उन्होंने ये खुशखबरी बेटे को दी तो उधर से नई फरमाइश सुनने को मिली। मैंने आपसे पहले भी कहा था अम्मी कि मुझे पाकिस्तान में शादी नहीं करनी, और अगर फिर भी आपको शौक़ हो रहा है वतन परस्त बनने का तो लड़की मेरी पसंद की होगी। वो रोशन ख्याल और बोल्ड होनी चाहिए, आला तालीम याफ्ता और हमारी सोसाइटी में मूव करने वाली हो। कोई पर्दे की बुबू मुझे नहीं चाहिए। आप जानती हैं मेरी पसंद। ऐसी कोई लड़की मिलती है तो ठीक, वरना मेरी तरफ से साफ जवाब है। वो अपनी कहकर फ़ोन रख चुका था। फ़ज़ीला सर पकड़ कर रह गई। सानिया तो उमर की पसंद से बिल्कुल अलग और मतज़ाद थी। खुद फ़ज़ीला ने उसे उसकी सादगी और शराफत की वजह से ही पसंद किया था, मगर क्या किया जाता कि उनका बेटा ही ऐसी लड़की का साथ नहीं चाहता। अमेरिका में पलने वाली उनकी औलाद उनके काबू में हरगिज़ नहीं थी। अब वो शदीद परेशानी के आलम में घिरी फ़ोन पर उमर की तस्वीर पर हाथ फेर रही थी। नंबर डायल करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अंदर सब उनकी गैर मौजूदगी महसूस करने लगे थे। आबिदा, देखो ज़रा सब ठीक तो है। ताया ने फ़िक्रमंदी से आबिदा फूफो को इशारा किया। आबिदा फूफो सर हिलाते हुए फ़ज़ीला आंटी के पीछे बरामदे में आ गई। सब खैरियत है बाजी, क्या वो अमर फ़ोन नहीं उठा रहा? आबिदा फूफो ने पीछे से जाकर उनके कंधे पर हाथ रखा। फ़ज़ीला चौंक गई। उनका चेहरा इस वक्त उनकी मुकम्मल अंदरूनी कशमकश का गमाज़ था। क्या हुआ बाजी? आबिदा ठटक गई। अब इसके सिवा कोई चारा न था कि फ़ज़ीला उन्हें एतमाद में लेती। उमर का, उनका और उसकी पसंद के मुतालिक सारी बातें आबिदा को बताकर वो शर्मिंदगी से उनकी तरफ देखने लगी। अब तुम ही बताओ क्या करूँ मैं? आबिदा फूफो को बहुत अफसोस हुआ, मगर अब उस मामले में वो क्या बहाना करती। सो उनका हाथ दबाकर अंदर ले आई। अब्बा मियाँ, एक मसला हो गया है। आबिदा फूफो ने बात शुरू की। फ़ज़ीला से तो नज़रें उठाना दो बार हो रहा था। खैरियत है बेटा, क्या हुआ? अब्बा मियाँ फितरी तौर पर घबरा गए। खैरियत तो है, बस वो उमर वो किसी और को पसंद कर चुका है वहाँ अमेरिका में। तो बस फ़ज़ीला बाजी को भी नहीं मालूम था। अभी उसने फ़ोन पर बताया। बाजी तो ख़ुद बहुत शर्मिंदा है, इसीलिए इतनी देर से बाहर खड़ी हैं। आपका सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही। आबिदा फूफो ने जिस तरह बात बनाकर फ़ज़ीला का भरम रखा, वो हकीकी मायनों में शर्मिंदा हो गई और दिल में आबिदा की इज़्ज़त कई गुना बढ़ गई। काश उमर मान जाता तो ऐसे नेक अतवार की लड़की उनके आंगन में भी उजाला कर देती। उन्होंने रश्क से उस घर के बुज़ुर्गों को देखा जो आज के ज़माने में ऐसी आला रिवायत और इखलाकियात को ज़िंदा रखे हुए थे। आबिदा की बात से एक पल को कमरे में सन्नाटा छा गया, मगर चार नफूस ऐसे थे जिनके लिए ये सन्नाटा सुकून का बाइस था। अब्बा मियाँ, फरहान, ताया अब्बा, ताई अम्मा बेख्तियार अपने अपने मन में शुक्रगुजार हुए। दूसरी तरफ छोटी ताई ने फिर दिल पकड़ लिया था। अब्बा मियाँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। फ़ज़ीला आंटी की आवाज़ भर आ गई। अरे नहीं बेटा,
جب تم خود لا علم تھی تو ہماری ناراضگی کا کیا جواز؟ یوں بھی ہم نے کون سا رشتہ طے کر دیا تھا؟ اچھا ہوا پہلے ہی بات صاف ہو گئی۔ اللہ نے یقیناً میری بچی کے لیے بہت بہتری لکھی ہوگی۔ کوئی بات نہیں، تم دل میلا نہ کرو۔ ابا میاں کی زبان سے شیریں ٹپک رہی تھی اور چھوٹی تائی کی آنکھوں سے آنسو۔ تھوڑی دیر کے دلاسے تسلی کے بعد فضیلہ آنٹی وہاں سے ہلکی پھلکی ہو کر رخصت ہوئی تو اندر ایک نیا ہنگامہ تیار تھا۔ چھوٹی تائی زار زار رو رہی تھی۔ ہائے میری بچی کے سیاہ نصیب، آخری رشتہ بھی رخصت ہو گیا، کیا اللہ نے اس کا جوڑا ہی نہیں اتارا؟ اللہ نہ کرے صفیہ، کیوں برے الفاظ منہ سے نکالتی ہو؟ تائی اماں ان کو سمجھانے لگی۔ صحیح بات ہے بھابھی، شکر کریں ابھی پتہ چل گیا، ورنہ یہ امریکہ کی شادیوں میں فراڈ ہونا تو عام بات ہے۔ بڑی چچی نے بھی تسلی دی۔ اور پھر ہماری ثانیہ میں بھلا کس بات کی کمی ہے جو اسے ایسے ویسے لوگوں میں دھکا دیں؟ چھوٹی چچی نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ مرد حضرات ایک طرف خاموش بیٹھے تھے۔ ابا میاں اپنے ہی تانے بانے میں مصروف تھے۔ فاران نے کئی بار ان کو ٹھہوکا دیا مگر وہ انجان بنے ادھر ادھر دیکھتے رہے۔ آخر اس سے برداشت نہ ہوا تو خود اٹھ کر چھوٹی تائی کے آگے دو زانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے روتے روتے اس کی طرف دیکھا۔ چچی جان، آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں ثانیہ سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ فضیلہ آنٹی کے بیٹے جتنا امیر تو نہیں ہوں مگر خوش رکھوں گا اسے، وہ ان کے گھٹنے پر دباؤ ڈالے کہہ رہا تھا۔ گاہے بگاہے ساتھ بیٹھی اپنی ماں پر بھی تائیدی نظر ڈال رہا تھا جو مبہم سا مسکرائے جا رہی تھی۔ چھوٹی تائی رونا بھول کر اسے ٹکر ٹکر اسے دیکھنے لگی۔ دیکھ رہے ہو اسماعیل اپنی سپوت کو؟ ابھی ہم بیٹھے ہیں میاں، یہ کیا دیدہ دلیری سے تم رشتہ مانگنے پہنچ گئے ہو؟ ابا میاں کو جیسے ابھی ہوش آیا تھا۔ شرارت ان کی آنکھوں میں ناچ رہی تھی۔ فاران خوب سمجھ رہا تھا ان کی چالاکیاں۔ جان بوجھ کر انہوں نے اسے اگنور کیا تھا تاکہ وہ خود یہ بات اپنے منہ سے کہہ دے۔ آپ بیٹھے ہیں اسی لیے آج تک چپ رہا ہوں، اور آپ نے کیا کیا؟ میرا راستہ صاف کرنے کے بجائے آپ اس کا رشتہ طے کرنے بیٹھ گئے۔ وہ بھی جھٹ میدان میں آ گیا۔ باقی سب ناسمجھی سے دادا پوتے کے لن ترانیاں ملاحظہ کرنے لگے۔ راہداری میں تیمور توقیر بھی آن کھڑے ہوئے۔ میاں، تمہارا راستہ تو خود اللہ نے ہی صاف کر دیا، ورنہ تم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اور تم چھوٹی دلہن؟ ابا میاں کا رخ اب چھوٹی تائی کی طرف ہو گیا۔ ساری عمر مجھے کلک رہا کہ میں نے ابراہیم کی شادی تم جیسی کم عقل سے کر دی، مگر چلو تمہاری سادہ مزاجی نے اس پر پردہ ڈال دیا۔ مگر تم واقعی اتنی کم عقل ہوگی، یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ تمہیں یہ تو نظر آ گیا کہ ثانیہ کو چھوڑ کر ساری لڑکیوں کی شادی ہو گئی ہے، یہ نظر نہ آیا کہ سارے لڑکوں سے پہلے فاران کی شادی کیوں نہ ہوئی، یہ اب تک کیوں چھڑا چھانٹ پھر رہا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ چھڑی ہلا ہلا کر چھوٹی تائی کو لتاڑا۔ وہ بیچاری پھر رونے لگی۔ اوفو، اب روتی رہو گی یا جواب بھی دو گی؟ بولو، فاران قبول ہے تمہیں اپنی بیٹی کے لیے؟ واہ، کیا دھونس جما کر رشتہ مانگا جا رہا تھا۔ انہوں نے ایک شکوہ کنہ نگاہ ابا میاں سمیت چھوٹے تایا پر ڈالی تو ان میں بھی روح پھنکی۔ کیا بات کر رہے ہیں ابا میاں، فاران ہمارا خون ہے، ہمارا اپنا بچہ، انکار کیسا؟ وہ کھلکھلاتے ہوئے اٹھے اور فاران کی پیٹھ تھپکی۔ لمحوں میں پورا کمرہ مبارک سلامت کے شور سے گونج اٹھا۔ واہ، یہ ہے نا ہیپی اینڈنگ؟ توقیر اپنی جگہ اچھل کر چلائی۔ تیمور نے حیرت سے اس چھٹانگ بھر کی لڑکی کو دیکھا۔ اس میں ہیپی کیا ہے؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر اسے گھورنے لگا۔ ہائے، ثانیہ آپی کتنی لکی ہیں، فاران بھائی ہمیشہ سے انہیں چاہتے ہیں اور فائنلی ان کو پا بھی لیا انہوں نے۔ کتنا رومانٹک لگتا ہے یہ سب۔ وہ جوش و جذبات میں بھول ہی گئی کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار ثانیہ آپی سے نہیں بلکہ تیمور سے کر گئی ہے۔ تیمور نے پوری آنکھیں کھول کر اس کی دیوانگی ملاحظہ کی۔ اگر تمہاری اینڈنگ بھی ایسی ہی ہیپی ہو جائے تو؟ وہ اسے نظروں میں سموئے تھوڑا بہکا۔ میں تو مر ہی جاؤں گی خوشی سے۔ توقیر نے بالکل بھی اس کا انداز محسوس نہ کیا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں گے۔ وہ شرارت سے ہونٹ دباتا باہر نکل گیا اور توقیر سیدھی ثانیہ کے روم میں بھاگی۔ فاران اسے ڈھونڈتا ہوا کمرے کا جائزہ لے کر چھت پر آ گیا۔ وہ منڈیر پر چہرہ جھکائے گم کھڑی تھی۔ مغرب کی اذان ہوئے آدھا گھنٹہ ہونے والا تھا۔ آسمان ابھی پوری طرح سیاہ نہیں ہوا تھا۔ چاند تارے ڈوبتے سورج کی اجارہ داری میں اپنی جگہ بنانے کی تگ و دو میں تھے۔ جاگتی گرمیوں کی ٹھنڈی شام تھی۔ ہوا میں نمی محسوس کن تھی۔ فاران دبو قدموں سے چلتا اس کے عقب میں کھڑا ہو گیا۔ تیز ہوا میں اس کا آنچل اڑے جا رہا تھا مگر وہ ہر شے سے بے نیاز ہاتھوں کے پیالوں میں چہرہ ٹکائے اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ فاران نے اس سکون آور خاموش فضا میں عجیب سی طمانت محسوس کی۔ ایک بے اختیار مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کر لیا۔ آج دوپہر تک وہ جس بے چینی اور کرب کا شکار تھا اب اس کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ ثانیہ،
وہ سرشار سا اسے پکار بیٹھا۔ ثانیہ نے چونکتے ہوئے مڑ کر دیکھا۔ آپ یہاں؟ ثانیہ کے سارے حواس یک لک مجتمع ہو گئے۔ فاران نے نظر بھر کر اسے دیکھا۔ دوپہر میں ایک سوال تمہارے روبرو چھوڑا تھا میں نے۔ وہ جان بوجھ کر اسے ستانے لگا۔ ثانیہ کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ اور میں نے بھی آپ سے پوچھا تھا کہ کون ہے وہ شخص؟ اس کا جواب فاران کو لطف دے گیا۔ تو یہ بات ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ لپیٹ کر منڈیر سے پشت ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ ثانیہ فطری طور پر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ تو مس ثانیہ ابراہیم، قصہ کچھ یوں ہے کہ وفا کے رستوں پہ تنہا چلتے چلتے فاران احمد اب تھکنے لگا ہے۔ اگر اب بھی تم ہم سفر نہ ہوئی تو یہ مسافت اس کی جان لے لے گی۔ اس کے دل برانہ انداز نے جی بھر کر ثانیہ کو حیران کیا۔ اس نے عرصے بعد فاران کو اس کے اصلی رنگ میں لوٹتا دیکھا تو کیا یہ سب اس کی محبت کو پا لینے کا اثر تھا؟ اس کا دل مغرور ہونے لگا۔ اور اگر ثانیہ ابراہیم آپ کی ہمراہی قبول کر لے تو؟ اس نے مبہم مسکراہٹ اور جھکی پلکوں سے بمشکل جملہ ادا کیا۔ فاران اس کے جواب پر کھلکھلا اٹھا۔ تو میں عمر بھر آپ کی خوشیوں کو برقرار رکھنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس نے تھوڑا جھک کر اپنی چوڑی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ ثانیہ رخ پھیر کر مسکرانے لگی۔ ارے وعدہ تو پکا کرو۔ وہ بضد ہوا۔ ثانیہ یوں ہی مسکراتی ہوئی واپسی کے لیے پلٹ گئی۔ فاران کے مطمئن اور جاندار کہکہے نے نیچے تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ آف وائٹ انگرکھے پر گولڈن کھسے پہنے وہ شہزادیوں کی سی تمکنت سے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ دیسی سٹائل میں پردہ ڈالے وہ خود میں بڑی مگن سی تھی۔ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا تیمور بڑی فرصت سے اس کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ ارد گرد چہل پہل تھی۔ آج فاران اور ثانیہ کے نکاح کی تقریب تھی۔ چند بے حد قریب عزیزوں کے سوا کوئی بھی مدعو نہیں تھا، مگر گھر کے افراد ہی اتنے تھے کہ اچھی خاصی تقریب کا سما بن گیا تھا۔ سارے لڑکے آف وائٹ کرتے پاجامے اور ویسٹ کوٹ میں بالکل ایک جیسے لگ رہے تھے۔ لڑکیوں نے بھی رنگ ایک ہی چنا تھا، مگر کپڑوں کے سٹائل سب کے اپنی پسند کے تھے۔ توقیر کی آج چھبی نرالی تھی یا تیمور کی آنکھوں میں آج نئے رنگ اتر رہے تھے۔ فاران ماہد اور ہارون کے ساتھ بیٹھا وقتاً فوقتاً اس کی محویت نوٹ کر رہا تھا۔ اس پر طرز بھی آ رہا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے تیمور کو مخاطب کیا۔ ہاں بھائی میاں صاحبزادے، اس دن آپ کچھ بتانے کے لیے مر رہے تھے، اب بتا ہی دیں اس سے پہلے کہ آپ کوچ کر جائیں۔ تیمور نے جیسے چونک کر فاران کی بات سنی۔ میں تو بتا دوں گا، مگر مجھ سے پہلے کوئی اور کوچ نہ کر جائے۔ اس کا اشارہ صاف توقیر کی طرف تھا۔ مطلب تم پہلے ہی قدم پر ہمت ہار گئے؟ اس نے تیمور کو چھیڑتے ہوئے مصنوعی افسوس سے سر ہلایا۔ آپ نے تو جیسے بڑی جلدی دکھائی تھی۔ تیمور نے جھٹ حساب برابر کیا۔ جلدی کی یا دیر، کم از کم ہمت تو کی۔ تم اپنی کہو۔ فاران نے آج اسے نہیں چھوڑنا تھا۔ چھوڑے بھائی، اس کے بس کا کچھ نہیں، امی سے جوتے پڑیں گے اسے۔ ماہر نے بھی اسے چڑھایا اور تیمور سچ مچ چڑھ گیا۔ مجھے چیلنج مت کرے، نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ فاران نے کہکا لگایا۔ بس ہو جائے آج؟ اوکے۔ توقیر تمہیں ایک بات بتاؤں؟ وہ سیدھا توقیر کے سر پر جا کھڑا ہو گیا، جو ہانیہ سے گجرا بندھوا رہی تھی۔ ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ مرا آج، ماہر نے کان کھجایا۔ وہ سارے قریبی صوفے پر بیٹھے تھے۔ توقیر اور ہانیہ بھی اسی لاؤنج کے دوسرے سرے پر کھڑی تھی۔ بولے تیمور بھائی۔ اس نے گجرا فکس کروا کر ہانیہ سے ہاتھ چڑھایا۔ تمہیں کسی نے بتایا ہے کہ تم مجھ سے انگیجڈ ہو؟ مطلب میں اور تم؟ اپنے طور پر بالکل سنجیدہ لہجہ اپنائے وہ اس پر رعب ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر دل آج اس کے حسن سے خواہ مخواہ مروب ہو جا رہا تھا۔ اس کے لفظوں کی جوڑ توڑ جاری تھی کہ اچانک نظر توقیر کے چہرے پر پڑی، جو لٹھے کے مانند سفید ہو گئی۔ آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی جمع ہو گیا۔ امی! وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ ہاں تیمور بھائی، ایسے کیسے بول دیا آپ نے؟ ہانیہ اپنی جگہ کانوں کو ہاتھ لگاتی حیران ہوتی وہاں سے بھاگ گئی۔ تیمور کو اچانک احساس ہوا کہ اس نے ماہد اور فاران کی باتوں میں آ کر کیا کہہ دیا ہے، اور وہ بھی کس انداز میں۔ اسے اندازہ تو تھا، مگر توقیر کی چیخ نے اسے مزید تاؤ دلا دیا۔ دوسری طرف فاران اور ماہد ہنس ہنس کر دھورے ہو رہے تھے۔ وہ ان دونوں کو اگنور کرتا توقیر کے پیچھے لپکا، جو شاید اپنی امی کی تلاش میں ادھر ادھر جھانک رہی تھی۔ تیمور نے سرحد سے اس کی کلائی پکڑی اور برآمدے کی طرف لے آیا۔ شکر کہ شام کے اس پہر یہاں کوئی نہیں تھا۔ توقیر کے چہرے پر خوف پھیلا تھا۔ وہ خوف زدہ نظروں سے تیمور کو دیکھنے لگی۔ کیا میں اتنا برا ہوں کہ تم یوں چیختے ہوئے بھاگ رہی تھی؟ اس کے انداز کی نسبت آواز میں خاصی نرمی تھی۔ توقیر نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ ادھر دیکھو، اس نے تحکمانہ انداز میں اسے متوجہ کیا۔
کیا میری شکل بہت بری ہے؟ گہری گہری آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑے وہ پوچھ رہا تھا۔ توقیر سے مر کر بھی ہاں نہ ہوتا۔ کیا میں خراب لڑکا ہوں؟ توقیر نے جھٹ گردن دائیں بائیں ہلا دی۔ پھر کیا مصیبت ہے؟ اب کی بار وہ جھلایا۔ آپ ڈانٹتے ہیں بہت، اس نے اٹکتے ہوئے جواب دیا۔ تیمور چہرے پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ اچھا تم بتاؤ۔ فرحان بھائی نے ثانیہ آپی کو پسند کیا اور سب نے مل کر ان کو ملوا دیا۔ یہی کچھ ماہد بھائی اور ماہا آپی کے ساتھ بھی ہوا ہے، اور یہ جو تمہارے ہوش سنبھالنے سے اب تک تمہارا باقاعدہ منظور شدہ منگیتر ہوں، اسے کوئی یہ اختیار بھی نہیں دیتا کہ وہ کم از کم تمہیں یہ حسین حقیقت بتا ہی دے، تو کیا مجھے غصہ نہیں آنا چاہیے؟ وہ کتنے آرام سے اپنی فیلنگز بتا رہا تھا، دوسرے معنوں میں توقیر کے ہوش اڑا رہا تھا، مگر اب یہاں تنہا اس کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ امی امی بھی نہیں پکار سکتی تھی۔ سب کو لگتا ہے کہ تم بہت چھوٹی ہو اس بات کو ایکسپیکٹ کرنے کے لیے، مگر مجھے لگتا ہے کہ اب تمہیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے، ورنہ جس طرح آج تم میرے ہوش اڑا رہی ہو کسی اور کے اڑا بیٹھی تو میرا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تیمور کے انداز بدلنے لگے تو توقیر کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ پلیز تیمور بھائی، آپ مجھے کنفیوز کر رہے ہیں، میں جاؤں اب؟ وہ گریز پا ہوتی کھسکنے کے چکر میں تھی۔ یہ انکشاف سچ مچ اس کے لیے بہت بڑا تھا۔ ایک ایک کر کے تیمور کی کئی باتوں کے مطلب اب اس کی سمجھ میں آ رہے تھے۔ وہ اس وقت مکمل تنہائی چاہتی تھی، اور وہ تھا کہ آج سب کہہ دینے کے در پہ تھا۔ اچھا سنو، وہ دن تم کہہ رہی تھی کہ تمہاری اینڈنگ بھی ثانیہ آپی جیسی ہیپی ہو جائے تو؟ وہ پھر اسے چھیڑنے لگا۔ تیمور بھائی پلیز مجھے جانے دیں۔ تیمور کو اس کی گھبراہٹ لطف دے گئی۔ اچھا اب تو امی کو نہیں بلاؤ گی؟ میں جا رہی ہوں۔ توقیر سے ٹھہرنا دوبر ہو گیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے اندر آئے تو وہاں ماحول بدلا ہوا تھا۔ ابا میاں کے پاس صوفے پر بڑی چچی بیٹھی تھی، اور سب اچانک ہی ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ادھر آؤ توقیر۔ ابا میاں نے اسے پاس بلایا اور ساتھ بٹھا دیا۔ چچی نے جھٹ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی انگلی میں تیمور کے نام کی انگوٹھی قید کر دی۔ اب ہوئی توقیر ہماری۔ انہوں نے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم لی۔ سب نے خوش ہو کر تالیاں بجائی۔ تیمور خواب آور سی کیفیت میں گھرا سب کو تک رہا تھا۔ ہم نے سوچا اب بچے کی فائل اوپر جانی چاہیے۔ بہت صبر کر لیا بیچارے نے۔ فرحان اور ثانیہ ساتھ کھڑے اسے چھیڑنے لگے۔ کہو کیسا لگا سرپرائز؟ ثانیہ نے اسے ایک مکہ جھڑا۔ مطلب یہ سب آپ نے جان بوجھ کر؟ وہ حیران سا ہو کر فرحان کو گھورنے لگا۔ وہ سب اس کی حالت سے محظوظ ہو کر ہنسنے لگے اور کین اکھیوں سے اپنی منظور نظر کو دیکھنے لگا، جو شرمائی گھبرائی بہت اپنی سی لگ رہی تھی۔ ختم شد۔ ناول اچھا تھا ویسے، جیسا لکھا گیا تھا کہ بہت فنی ناول ہے، تو فنی تھا، مطلب اتنا کوئی فنی نہیں تھا۔ جہاں جہاں تیمور اور توقیر کے سین تھے وہ سینز فنی تھے، اور جہاں ثانیہ اور فرحان کے سینز تھے وہ سینز تھوڑے سنجیدہ سے تھے۔ آل اوور اسٹوری بہت اچھی تھی، بہت مزے کی تھی، اچھا ناولیٹ تھا، انجوائیبل تھا۔ میں نے تو انجوائے کیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو اچھا لگا یا نہیں لگا؟ اچھا آج کے لیے کافی ہوا۔ وہی ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبرس کے ساتھ، اپنی سہیلیوں کے ساتھ، اور کمنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ ٹھیک ہے، ہم ملتے ہیں کل کسی اچھے سے ناول کے ساتھ۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اوکے ٹاٹا بائے۔